کوبا میان ہماری پہلی منزل تھی۔ کین کون میں ٹیکسی سروس اچھی تھی۔ تمام ٹیکسی رجسٹر ہیں اور ڈرائیور یونیفارم میں ہوتے ہیں۔ گاڑیاں صاف ستھری ہیں اور کرائے فکس ہیں۔ ہوٹل کے گیٹ پر ٹیکسیوں کے کرائے لکھے ہوئے ہیں۔ ٹیکسی کا بندوبست بھی ہوٹل کرتا ہے۔ ہم نے کیوبا اور تلوم دونوں منازل کے لیے ٹیکسی لے لی۔ ڈرائیور اسپینش تھا، واجبی سی انگریزی جانتا تھا۔ کوبا 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر گندے جنگلوں میں تھا۔ مایا لوگ جنگلوں میں شہر اور قصبے آباد کرتے تھے تاکہ یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا، یہ فطرت پرست تھے، پانی اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ جنگلوں میں پانی کے تالاب کے قریب رہتے تھے۔ کوبا کا مطلب پانی کی زمین یا پھر جھیل کے قریب تھا۔ کوبا مایا لوگوں کی بڑی بستی یا شہر تھا۔ شہر 50 قبل مسیح میں آباد ہوا۔ دائیں بائیں گندے جنگل تھے۔ اگر آپ فضا سے شہر کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ منظر آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ اس کی آبادی 50,000 نفوس تک تھی۔ یہ تباہی کے بعد جنگلوں کا حصہ بن کر اسے درختوں، جھاڑیوں اور بیلوں نے ڈھانپ لیا۔ اسے سب سے پہلے 1842 میں جان لائڈ سینئر نام کے سیاہ محقق نے تلاش کیا۔ 1920 میں اسے باقاعدہ آثار قدیمہ سمجھا گیا اور 1970 میں اسے سیاحت کے لیے کھول دیا گیا۔ شہر 27 مربع میل پر مشتمل تھا۔ سرتا اس کا صرف 2 کلومیٹر کا علاقہ کھلا تھا۔ اس میں 6,000 عمارتوں کے آثار ہیں۔ کوبا کے وزٹ کے لیے مرکزی شاہراہ سے اتر کر گندے جنگل میں جانا پڑتا ہے۔ گیٹ پر 2 قسم کے ٹکٹ ملتے ہیں۔ پہلا ٹکٹ پارکنگ اور ٹکٹ گھر تک جانے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ دوسرا ٹکٹ کے ذریعے سیاح آثار دیکھ سکتے ہیں۔ آثار کو سمجھنے کے لیے گائیڈ ضروری ہے۔ ہمیں ٹکٹ گھر کے سامنے گائیڈ مل گیا۔ اس نے ہم سے $100 وصول کیے اور ہمیں ساتھ لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ گندے جنگل کے درمیان خشک پتھریلی پگڈنڈی تھی۔ گورے پورا دن گزارنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ پیدل پھرتے ہیں یا پھر سائیکل پر چلا کر تمام آثاروں کا طواف کرتے ہیں۔ ٹکٹ گھر سے چند منٹ کے فاصلے پر سائیکل سٹینڈ موجود تھا جہاں سے سائیکلیں کرائے پر مل سکتی تھی۔ گائیڈ ہمیں سب سے پہلے شہر کے نقشے کے پاس لے گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ شہر سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گرد 5 چیلے تھے، یہ آج بھی موجود ہیں۔ مایا لوگ پتھروں کی عمارتیں بناتے تھے، آرام بنانے کے ماہر تھے۔ آرام بنانے کی 2 وجوہات تھیں۔ وہ ستارہ شناس اور بلندی سے ستاروں کی چال کو سمجھنا چاہتے تھے، اور دوسرا وہ دور سے دشمن کو بھانپنے کے لیے بھی اونچی عمارت بناتے تھے۔ علاقے میں خاص قسم کے درخت پائے جاتے تھے۔ ایک درخت سے اخروٹ جتنا پھل اترتا تھا، اس کے اندر سے گوند نکلتی۔ مایا لوگ اسے چنگم بناتے۔ یہ دانتوں اور منہ کی صفائی کے لیے اچھی ہوتی تھی۔ وہ لوگ پورا دن اسے چباتے۔ یہ آج بھی بنتی ہے۔ سیاح اسے خرید کر لے جاتے ہیں۔ یہ بے ذائقہ اور بے بدبو ہوتی ہے، لیکن دانتوں کے بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہم نے آخر میں وہ چنگم خریدی، لیکن سچی بات ہے مزہ نہیں آیا۔ دوسرے درختوں سے اون نکلتی جس سے وہ کپڑا بناتے یا پھر اسے سرانوں اور گدوں میں بھر کر استعمال کرتے۔ گائیڈ نے بتایا کہ کوبا میں باقی دنیا سے قبل کاغذ ایجاد ہو گئے تھے۔ مصریوں نے پیرس درخت سے پیپر بنایا تھا اور چینیوں نے چاول کے پودے سے، جبکہ مایا لوگ جنگلی انجیر کے درخت سے کاغذ بناتے۔ یہ درخت کی چھال کو ابالتے تھے، اسے پتھر کی سل پر پھیلا کر کوٹتے، آخر میں اس میں چونے کی تہ جما کر اسے کاغذ کی شکل دیتے۔ وہ سیاہی بھی بنانا جانتے تھے، وہ لکھنا بھی۔ مایا لوگوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی اور باقاعدہ لائبریریوں کے مالک تھے۔ وہ لوگ چونے کی چٹانوں پر کھدائی کر کے فرمان بھی لکھتے تھے۔ گائیڈ نے اس کے بعد ہمیں 3 ایسی چٹانیں دکھائیں جس پر باریک اوزاروں سے باقاعدہ کھدائی کر کے پیغام لکھے گئے۔ مایا لوگوں کا رسم الخط تصویری تھا اور چینی زبان کی طرح ان کے حروف کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ گائیڈ نے بتایا ان کا DNA منگول تھا۔ یہ لوگ برف کے زمانے میں منگولیا سے آ کر لاطینی امریکہ میں آباد ہوئے تھے۔ برف ملنے کے بعد ان کا باقی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ رابطہ کولمبس کے بعد دوبارہ استوار ہوا۔ اسپینش لوگ یہاں آتے ہیں پر حملہ کیا، ان کی تہذیب برباد کی، کتابیں جلا دی اور ان کا مذہب اور روایات کو چل دی۔ گائیڈ نے بتایا مایا لوگوں کی پشت پر ہاتھ کے پنجے کا نشان ہوتا تھا۔ اس قسم کا نشان منگولوں کی پیٹھ پہ بھی تھا۔ گائیڈ کے بقول عیسائی مشتریوں نے مایا لوگوں کی سینکڑوں کتابیں جلا دی، صرف 4 بچی ہیں۔ یہ اس وقت جرمنی، اسپین، فرانس اور میکسیکو سٹی کے میوزیم میں رکھے ہیں۔ یہ زراعت کے علم سے واقف تھے، مختلف قسم کی فصلیں کاشت کرتے۔ کوبا میں انسانی قربانی ہوتی تھی۔ انسان کی قربانی صرف چین اٹلائیس میں ہوتی تھی۔ کوبن صرف انسانی خون کی قربانی دیتے۔ گائیڈ ہمیں پہلے اہرام پہ لے گئی۔ پتھروں کے اوپر پتھر کو جوڑ کر بنایا گیا۔ یہ سامنے سے اہرام دکھائی دیتا ہے جبکہ پشت سے سماٹ تھا۔ اس کے اوپر پرانے زمانے مایا لوگوں کا مندر ہوتا تھا، لوگ عبادت کے لیے اوپر جاتے۔ اس کے ساتھ اسٹیڈیم۔ گائیڈ نے بتایا کہ مایا لوگ فٹ بال اور باسکٹ بال کھیلتے ہیں۔ ان کا فٹ بال 3 کلوگرام کا ہوتا ہے اور وہ لوگ
کھیل کے دوران پاؤں، ہاتھ اور سر استعمال نہیں کر سکتے تھے، صرف پنڈلیاں، کندھے اور پیٹھ سے گیند کو ہٹ کرتے تھے۔ اسٹیڈیم کے درمیان میں کھیل کا میدان تھا، جبکہ دونوں سائڈ پر اوپر سے نیچے کی طرف پتھر کی نشستیں بنی تھیں۔ فٹ پاتھ کے گول نشستوں کے اوپر چابی کی طرح ان میں سے گیند گزرتا واقعی مشکل تھا اور اس کے لیے خاصی مہارت درکار تھی۔ آج کا فٹ بال اور باسکٹ بال اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ گائیڈ کے مطابق یہ کھیل مقدس تھا، منت مانتے ہیں دعائیں قبول کرانے کے لیے کھیلا جاتا تھا۔ کھیل میں جیتنے والا قربانی دیتا ہے، اس کی زبان اور مردانہ اعضاء چھید کر خون نکالا جاتا ہے، اسے ٹیمپل کے اوپر جلایا جاتا ہے اور خون کے دھوئیں کی وجہ سے بارش ہوئی۔ یہ لوگ دانتوں میں سوراخ کر کے ان میں موتی اور سونے کی تاریں پروتے تھے۔ وہ دانت میں سوراخ کرنے کی تکنیک جانتے تھے۔ گائیڈ اس کے بعد ہمیں ایک ایسی سڑک پہ لے گئے جو کہ مایا لوگوں نے 1500 سال قبل بنائی تھی۔ سڑک زمین سے بلند تھی، پتھروں سے بنی تھی اور چاند کی روشنی میں چمکتی تھی، جس کی وجہ سے رات کے وقت اس پر سفر ممکن تھا۔ کوبن لوگ سڑکوں کو رات کے وقت چپکانے کے لیے اس میں خاص قسم کا پاؤڈر ملتے۔ وہ سڑک 60 میٹر لمبی تھی اور کوبا کو ساحلی شہد تلوم سے بناتے۔ وہ درختوں کے ریشوں سے اون بناتے اور اون اور شہد کی تجارت کرتے۔ شہد کی مکھیاں باقی دنیا سے مختلف اور سائز میں چھوٹی ربڑ کے درختوں کے اندر پروشی پاتی ہیں۔ یہ شہد باقی دنیا سے مختلف ہوتا تھا۔ سڑک کے ساتھ ٹیکس وصولی کا دفتر بھی تھا۔ گائیڈ ہمیں ماضی کی چیک پوسٹ پہ لے گئے، وہاں کوبا آنے اور جانے والوں کا ریکارڈ رکھا جائے۔ شہر پر عورتوں کی حکومت کی قدیم کتابوں اور پتروں میں درج عبارت اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم بے نظیر بھٹو کو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم ڈکلیئر کر کے خوشی مناتے ہیں، جبکہ کوبا میں 1,500 سال قبل خواتین حکمران رہی تھی اور مرد ان کے ماتحت تھے۔ وہ لوگ درختوں کے کیڑے بھی کھاتے۔ درختوں میں گندورا ٹائپ کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ انہیں چن کر زندہ یا پکا کھاتے ہیں۔ یہ کیڑے آج بھی موجود ہیں، ہم نے بھی، لیکن وہ بہت بدصورت اور بدبودار تھے۔ وہ لوگ ارینج میرج کرتے، مرضی کی شادی یا باقی شادی کرنے کوئی رواج نہیں تھا۔ دونوں خاندانوں کی مرضی شادی ہوتی، عورت ہر قسم کا کام کرتی۔ کوبا کا آخری پوشن زیادہ شرکات ہمیں جنگل کے درمیان لے گئے، وہاں سائیکل رکشے کھڑی تھی۔ سیاح کرائے پر سائیکل حاصل کر سکتے یا پھر سائیکل رکشہ لے سکتے۔ گائیڈ کے بقول اگلا سفر 2 کلومیٹر تھا، لہٰذا یہ پیدل مشکل ہو جائے۔ ہم نے سائیکل رکشہ لیا۔ سائیکل رکشہ ہمارے رکشے سے مختلف تھا۔ رکشے میں ڈرائیور آگے اور سواریاں پیچھے بیٹھی، جبکہ کوبا کے رکشے میں دونوں سواریاں سامنے ہوتی ہیں، ڈرائیور پیچھے۔ چنانچہ سواریاں سفر کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان رکشوں کو لیموزین کہتے ہیں۔ اگر لیموزین کمپنی کو اپنے برانڈ کی اس بستی کا علم ہو جائے تو شاید کمپنی خودکشی کر لے۔ ہم بہرحال لیموزین پر بیٹھ کر کے آخری پوائنٹ پر گئے۔ یہ نوچ مل کا اہرام تھا، یہ اس شہر کی بلند ترین عمارت اور سب سے بڑا اہرام تھا۔ اس سے پورا علاقہ دکھائی دیتا۔ وہ 142 فٹ تھا۔ اس کی تعمیر لاکھوں پتھر استعمال ہوئے۔ اہرام کی چوٹی پر سب سے بڑا ٹیمپل ماضی میں پتھروں کی سیڑھیوں کے ذریعے چوٹی پر پہنچا ہے، لیکن اب حکومت نے سیاحوں کی سہولت کی لکڑی کی سیڑھیاں بنا دی ہیں، دونوں سائڈ پر سہارے کے لیے بھی باندھ دی ہیں۔ سیڑھیاں ڈبل تھی، یعنی سیڑھی کا ایک سٹیپ 2-3 سٹیپ کے برابر تھا۔ یہ ٹوٹل 120 سیڑھیاں خاصی مشکل تھی۔ میں یہ سوچ کر یہ مشکل سیڑھیاں چڑھ گیا کہ شاید کل میں ان سے چھوٹی سیڑھیاں چڑھنے کے قابل نہ ہوں۔ اللہ کا خاص قدرت میں ایک ہی سانس میں ساری سیڑھیاں چڑھ گیا اور اوپر کا منظر واقعی لاجواب تھا۔ دور دور تک تاغ جنگل تھا، جہاں تک بنائی جاتی وہاں سبزہ بچا ہوا ہے۔ سبزے میں کوبا شہر کہاں کہاں یہ تلاش کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ جنگل چاروں طرف دکھا، اہرام کے اوپر ٹیمپل، یہ کیوب کی مقدس ترین دیوی کا مندر، نیچے سیڑھیوں کے ساتھ ٹیمپل کی دیوی کا دونوں ٹانگیں پشت آسمان کی طرف اٹھائی۔ اہرام کے اوپر ٹیمپل کی چھت پر دیوی کا اس نوعیت کا بت تھا، وہ بت پر بات صرف نشانی باقی۔ اہرام کی چھت پر وادی کو دیکھنا واقعی وہاں تقدس کا خیال ہوئے۔ شہر شاندار جنگ کے دوران تباہ ہو گئے، وہ 850 سے 900 کے درمیان لڑے۔ جنگ سے قبل کوبا مایا سویلائزیشن کا سب سے بڑا شہر اور ریاست ہوتی، لیکن پھر چیرا کے لوگوں نے سفر تک اس کے بعد یہ شہر آباد، مگر اس کی حیثیت